بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مجھ پر سلام کرے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے میری روح لٹا دیتا ہے، پھر میں اس سلام بھیجنے والے شخص کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ خواتین و حضرات، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی ہی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کی شفٹس بنائی ہوئی تھیں، ہر شفٹ میں 100 حافظات تھیں۔ ان حافظات کو محل کے مختلف کونوں پر برآمد کمروں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹس میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح ہر وقت محل میں 100 حافظات کی قرات کی آواز آتی رہتی تھی۔ خواتین و حضرات، یہی وہ زبیدہ خاتون ہے جن کو جب پتا چلا کہ لوگ سفر پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا تو آپ بے چین ہوئی۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی ہے، تو زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر ہارون رشید سے اسی نہر کی فرمائش کی کہ میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے تاکہ حاجیوں کو اس سے پانی ملتا رہے۔ شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پر جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے آپ کر لیں۔ یوں ایک عظیم الشان نہر بن گئی جس سے کروڑوں انسانوں، چرندوں پرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو اس کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا ہے؟ تو زبیدہ نے کہا کہ بس اللہ نے مجھ پر رحمت کی۔ لوگوں نے کہا زبیدہ تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، تو نے لوگوں کے لیے نہر بنوائی تو بخشش تو تیری ہونی ہی تھی۔ زبیدہ نے کہا میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے تو نہر اس لیے بنوائی کہ تیرے پاس بیت المال کی مال و دولت تھی، اگر بیت المال نہیں ہوتا تو تم یہ نہر نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے جس سے تیری بخشش ہو جائے، تو تم مجھے بتاؤ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ اس گھبراہٹ میں اللہ پاک میری طرف متوجہ ہوئے۔ سارے اعمال میں سے بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تو نے صرف میرے لیے ہی کیا ہے۔ ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی۔ اس وقت تمہارے سر پہ دوپٹہ ٹھیک نہیں تھا، آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے۔ تم نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی، لقمہ نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور پھر کھانا شروع کیا۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے تھی، بس تیری مغفرت کی وجہ یہی ہے۔ اللہ پاک اعمال کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھتا، لاکھوں روپوں کی زکوٰۃ اور خیرات کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل میں چھپے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی ہر نیک کام اللہ پاک کی خالص رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔